بس ہمیں تو رمضان اپنے انداز پر وصول کرنا ہے تو اس پر تھوڑا ثواب ملے گا. ہمیں تو شریعت کے بتائے ہوئے انداز پر وصول کریں گے تو ثواب ملنے والا ہے. اس لیے تراویح پھر پورے نشاط کے ساتھ، شوق اور رغبت کے ساتھ، بہت سمجھتے ہوئے نہیں. ہم تو بہت سمجھتے ہوئے، بڑی تعداد تو وہ ہوتی ہے وہ سوا پارے کی تراویح میں بھی حال لوگوں کا یہ ہوتا ہے پچھلی 2 صفیں تو بیٹھی رہتی ہے نا، اس انتظار میں کہ امام صاحب رکوع میں جاویں تو اٹھ کر کے ہم نیت باندھ. ارے بھائی اٹھ کر کے نیت پہلے سے ہی مان لو، کھڑا نہیں رہا جاتا تو بیٹھ کر کم سے کم قرآن تو سنا جائے نا. اندر نفل ہے بیٹھ ہی سکتے ہیں، لیکن یہ کائی کو کہ نیت ہی نہیں باندھی، ایسے ہی بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں. موبائل، وہاں بھی موبائل چھوٹتا نہیں ہے، وہاں تراویح ہو رہی ہے، پیچھے بیٹھے بیٹھے موبائل استعمال کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہم برکت لے کے جائیں گے یا عذاب لے کر کے جاتے ہیں؟ تو ضرورت ہے کہ گویا اس کا حق ادا کرنے کا اہتمام ہو، گویا پورے شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ قرآن پاک کو سنیں. ایک قرآن پورا تراویح کے اندر سننا سنت موقدہ ہے پورا، یعنی ایک کلمہ کیا ایک حرف ابھی چھوٹنے نہ پائے. آپ دیکھتے ہوں گے حافظ صاحب نے کل اگر ایک کلمہ چھوڑ دیا تھا تو پیچھے جو سننے والے ہوتے ہیں ان کو متوجہ کرتے ہیں وہ کل یہ کلمہ چھوٹ گیا تھا، آج آپ کو اس کو پڑھنا ہے. کل اسی دن سلام کے بعد متوجہ کیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ وہ ایک کلمہ بھی اگر چھوٹ گیا تو قرآن جو پورا سنت موقدہ ہے وہ سنت ادا نہیں ہوگی. اور ہم تو قصدن جو ہے سلام نیت ہی باندھتے. ارے فوراً نیت باندھو گے اور قرآن نماز کی حالت میں سنو گے تبھی یہ پورا قرآن سنت موقدہ سننا ہے وہ سنت ادا ہوگی. ایک کلمہ بھی ایک حرف بھی اگر چھوٹ گیا نیت کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے بغیر باہر سنا تو پھر وہ سنت ادا نہیں ہوئی. اس لیے اس کا اہتمام اور پورے شوق کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ نہیں. بعض لوگ تو بوجھ کے ساتھ، یہ بوجھ والی بات ہے. کوئی آپ اپنے کسی محبوب کو دوستوں کو بلاویں اور وہ بوجھ سمجھ کر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہو تو آپ کی غیرت اس کو برداشت کرے گی؟ آپ اپنے چھوٹے کو تو مدے تماشے مانیں گے کہ یہ میرے ساتھ اس طرح جاؤ یہاں سے بگا دیں گے. تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم پر کوئی گرفت ہوتی نہیں ہے. تو حقیقت تو یہ ہے پورے شوق اور رغبت کے ساتھ ہمیں تراویح کو ادا کرنا ہے، قرآن کو سننا ہے. تو یہ پھر یہ اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے نفل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اس کو فرض کا اور دنوں میں فرض پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے، رمضان کے اندر نفل پر فرض کا ثواب. حالانکہ فرض کا مقام تو اللہ کے یہاں اتنا اونچا ہے کہ نفل اس کا مقابلہ نہیں کر. زندگی بھر نفل پڑھو تو وہ نفل ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن رمضان کے اندر نفل پڑھیں گے تو اس نفل کا ثواب فرض کا. وہ سونے کا لوہے کا بھاؤ سونے کا ہو گیا، بھاؤ بڑھ گیا. حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہاں جامعہ حسینیہ کے اندر شیخ العزیز ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. ماشاءاللہ بات عجیب و غریب مثالیں دیتے تھے. ایک مرتبہ فرمایا ارے بھائی یہ لوہا سونے کے بھاؤ اگر حکومت اعلان کر دے کل ایک دن کے لیے لوہے کا بھاؤ سونے کے برابر تو لوگ اپنے دروازوں کے جو ہے نا اور ڈراپ اور یہ سب نکال کر کے بیٹھ ڈالیں گے، کھیلیاں بھی نکال کے بیٹھ ڈالیں گے، وہ بعد میں لگا لیں گے. ابھی تو بھاؤ وصول کر لو لوہے کا سونے کے برابر. تو وہاں دنیا کے معاملے میں تو ہم ایسے چست ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں وہ چستی نہیں دکھاتے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو وصول کرنے کا اہتمام